الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ محترم حاضرین، آج ہم 7ویں پارے کی منتخب آیات کی مختصر تفسیر کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، ایک حصہ ہے سورۃ المائدہ کا بقیہ حصہ اور دوسرا حصہ ہے سورہ عمران کا ابتدائی حصہ۔ اس پارے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ حبشہ کے جو عیسائی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں اسلام کی تعلیم پیش کرتے ہیں تو مکہ والے بہت دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، صحابہ کرام ایمان کو بچانے کے لیے حبشہ چلے جاتے ہیں۔ وہاں کا بادشاہ بڑا منصف اور بہت ہی اچھا۔ جب یہ لوگ جاتے ہیں تو وہ بادشاہ جب ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، جو پیغام لے کر کے آئے ہیں، ان کے بارے میں ان لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ قرآن سننے کی خواہش کرتے ہیں۔ جب قرآن ان کے سامنے پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے تو وہ لوگ قرآن کی حقیقت کو جان کر اور اپنی پچھلی کتابوں میں ان کے بارے میں جو بشارتیں اور جو باتیں وہ پڑھ چکے تھے ان ساری چیزوں کا اظہار کر کے رونے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہترین انعام کا اور جنت کی شکل میں ان کے لیے بدلے کا اللہ رب العالمین نے بشارت ان کو سنائی ہے۔ تو یہ اس پارے کے آغاز میں حبشہ کے جو عیسائی تھے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے اور قرآن کریم کے نزول کا جب تذکرہ سنتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم بھی ایمان لائے ہیں، اس لیے حق کی گواہی دینے والوں میں ہمارا نام بھی تو لکھ لے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جس کا تذکرہ اس پارے کے شروع میں کیا گیا ہے۔ دوسرا اس پارے کے اندر ہے قسم کے اقسام اور اس کے کفارے کا بیان۔ ہم اور آپ جو قسم کھاتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم ہے قسم لغو، انسان بغیر ارادے کے بغیر اختیار کے قسم کھاتے رہتا ہے بات بات پر، تو شریعت میں اس پر کوئی مواخذہ اور کوئی پکڑ نہیں ہے۔ قسم کی دوسری قسم ہے قسم غموس، یہ انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے لوگوں کو دھوکہ اور فریب میں مبتلا کرنے کے لیے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اکبر الکبائر اس کو کہا گیا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، اس لیے انسان کو جھوٹی قسم کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تیسرے ہیں قسم مؤکدہ، یہ ایسا قسم ہے کہ انسان اپنے بات میں تاکید اور مضبوطی پیدا کرنے کے لیے کھاتا ہے۔ تو اگر انسان یہ قسم کھا لے کسی بھی کام اور بات میں تو اس کو پورا کرے، اگر وہ قسم توڑتا ہے تو اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ یہ ہے کہ وہ شخص یا تو 10 مسکینوں کو 10 غریبوں کو کھانا کھلائیں گے یا 10 غریبوں کو کپڑا پہنائیں گے یا ایک غلام آزاد کریں گے۔ اب تو غلامی کا دور نہیں رہا، اگر یہ کام وہ نہیں کر سکتے ہیں 3 دن روزہ رکھیں گے۔ یہ ہم اور آپ اکثر لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ قسم بار بار ہم کھاتے ہیں بات پر اور قسم توڑ دیتے ہیں اور اس کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے۔ تو یاد رکھنا چاہیے اگر آپ نے قسم کھائی ہے کسی کام میں تو آپ اس کو پورا کیجیے، اگر توڑتے ہیں تو یہ کفارے جو ہم نے بیان کیے ہیں یہ آپ کے ذمہ لازم ہیں، یہ آپ کو دینے پڑیں گے۔ اس کے بعد تیسری بات شراب اور جوا کے نقصانات کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ شراب اور جوا کے ڈھیر سارے نقصانات ہیں۔ 2 آیت کے اندر اللہ نے 5 نقصان کا تذکرہ کیا۔ ایک تو یہ کہ یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطانی عمل ہے اور شیطان کو ہم خوش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ دوسرا یہ کہ کامیابی کی راہ میں یہ رکاوٹ ہے اور ہمیں کامیاب ہونا ہے، آخرت میں جنت میں جانا ہے، اس لیے شراب اور جوا انسان اگر ان عادتوں میں ملوث ہے تو وہ کامیابی کے راستے پر نہیں چل رہا ہے، وہ کامیابی کے راستے سے کوسوں دور ہے، لہذا کامیاب ہونے کے لیے ان کاموں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تیسری چیز یہ کہ آپسی بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے جوا کھیلنے والے کو بھی اور شراب پینے والے کو بھی اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ شراب پینے والا نشے میں چور ہوتا ہے، نہ باپ کا پہچان، نہ ماں کی تمیز اور نہ بھائی اور دوستوں کی کوئی تمیز رہتی، کسی کو بھی گالی گلوچ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جواڑی ہے کہ جب ہار کر کے آتا ہے بیوی کو مارتا ہے، بچے کو مارتا ہے، دوستوں کے ساتھ گالی گلوچ کرتا ہے، غلط سلط حرکات کرتا ہے۔ انسان جب جوا کھیلتا ہے ہار جاتا ہے، کوئی سمجھائے تو اسی سے لڑ جاتا ہے۔ شرابی وہ نشے میں چور دوسرے کو گالی گلوچ کرتا ہے، دوسرا سمجھائے
تو پھر لڑائی ہو جاتی ہے، پھر خاندان میں پوری لڑائی چل جاتی ہے۔ تو لمبی تفصیلات میں مختصر یہ کہ اس سے آپس میں بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ کون سا جواڑی ہے جو اللہ کو یاد کرے گا؟ وہ تو جیتنے کے نشے میں چور ہے۔ ایسے ہی شرابی تو اپنے شراب کے دھن میں مست ہے، اسے تو صحیح اور غلط کی تمیز بھی نہیں ہے، تو وہ کیا اللہ کو یاد کریں گے؟ اور پانچویں خرابی اور پانچواں نقصان ہے شراب اور جوئے کا، اللہ کی عبادت یعنی نماز سے شیطان اس عمل کے ذریعہ انسان کو غافل کرتا ہے۔ کس کو آپ دیکھے ہوں گے کہ کوئی ایسا جواڑی اور شرابی ہے جو نماز کے لیے آتا ہو، کیونکہ اس کو ان چیزوں سے مطلب ہی نہیں ہے۔ اسے بس دھن ہے تو صبح ہونا ہے، گھر کے سامان بیچنے پڑے، بیوی کے زیورات بیچنے پڑے، مال بیچنے پڑے، جائیداد بیچنے پڑے، کچھ بھی ہو، شراب رات میں ہونا چاہیے، دن میں جوا ہونا چاہیے، وہ اسی نشے میں چور رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے ان بھائیوں سے جو ان عادتوں میں ملوث ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ ان نقصانات کو سمجھیں۔ اس کے علاوہ ڈھیر سارے نقصان ہیں۔ انسان جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے، جسم کا پورا حصہ سڑ جاتا ہے، اندر کا پورا حصہ خراب ہو جاتا ہے، اور جوانی میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈھیر سارے خرابیاں ہیں۔ المہم ہمیں اور آپ کو غلط اور حرام چیزوں سے بچنا چاہیے، حلال چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد چوتھی بات اس بارے کے اندر ہے، انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے۔ ہمارے بعض بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام غیب جانتے ہیں، ان کو اللہ نے غیب کے خزانے دے رکھے ہیں، آنے والے جو بھی واقعات ہیں یا گزرے ہوئے جو بھی واقعات ہیں ان کو ساری چیزوں کی خبر ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہاں، نبوت کے تقاضے کے طور پر فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے کچھ باتوں کا علم ضروری تھا جس کو اللہ نے دیا ہے، تو یہ کہنا کہ ساری چیزوں کا علم ہے غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جس دن ہم رسولوں کو جمع کریں گے تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کے ماننے والوں نے آپ کو کیا جواب دیا تھا، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ لا علم لنا، ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کوئی علم ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، عالم الغیب تو صرف تو ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر خود انکار کر رہے ہیں کہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، ہمیں تو نے دنیا میں جب تک بھیجا تھا ہم گواہ تھے، بعد میں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، تو عالم الغیب ہے، بعد میں کیا لوگوں نے کیے ہیں وہ تو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ رد کیا ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام غیب جانتے ہیں۔ دوسری چیز پھر ہم نے کہا کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے کئی غیب کی خبریں دی ہیں اور واقعتاً دی ہیں اور وہ صحیح بھی ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ عام انسانوں سے وہ مختلف ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اس لیے معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں عنایت کی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ واقعتاً یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ورنہ جو آگے آنے والے بعض باتیں بتا رہے ہیں وہ سچ نہیں ثابت ہو سکتے تھے۔ تو یہ فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے بعض چیزوں کا علم ضروری تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کو حالات کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے ان چیزوں کا علم اور ان کی جانکاری دی تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تو ٹھوس دلیلوں سے معلوم ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو کچھ بھی علم دیا گیا ہے وحی کے ذریعہ ہے، تو اگر یہ بھی جو غیب کی خبریں ہیں یہ بھی وحی کے ذریعہ بتایا گیا ہے، تو یہ غیب کی چیز کہاں رہ گئی؟ عالم الغیب تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس ساری غیب کی کنجیاں، سارے غیب کی باتیں بذات خود ان کے پاس سے ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، لہذا یہ عالم الغیب نہیں ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، عالم الغیب وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ذاتی طور پر غیب کا سارا علم ہو، اور یہ سب مانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ ساری چیزوں کی خبر دی ہے، چاہے آئندہ ہو یا گزشتہ ہو، تو پھر یہ غیب کی باتیں نہیں رہ گئی، یہ وحی اللہ رب العالمین کی جانب سے تھی۔ بہرحال یہ چوتھی بات ہے۔ پانچویں بات ہے، قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ چند سوالات کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو جو چند معجزات عطا کیے تھے ان کا پہلے تذکرہ کیا۔ جیسے ان کو ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ مٹی کو وہ پرندے کی شکل میں بناتے تھے گوند کر کے، اور اس میں پھونک مارتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ زندہ ہو جاتا تھا۔ ایسے ہی کوئی مردہ پڑا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے اس مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ان کو اور بھی معجزات دیے گئے تھے، جیسے کوڑی کی بیماری ہے تو وہ اگر ہاتھ پیر دیتے تھے تو وہ بیماری ٹھیک ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اور چند معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے۔ ان ساری چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے یہ کہا تھا اپنے ماننے والوں سے کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا جس کا مجھے اختیار ہی نہیں ہے، تو نے مجھے اختیار ہی نہیں دیا ہے کہ میں ایسی بات کہوں، میں تو وہی بات کہی تھی میں نے جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ میرا اور تمہارا اے لوگوں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ جب تک میں زندہ تھا تو میں خود گواہ ہوں، لیکن میری موت کے بعد
میں نہیں جانتا ہوں کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، تو ہی عالم الغیب ہے، تو جانتا ہے، اس لیے تو اگر ان کو عذاب دیتے تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، تو معاف کر سکتا ہے۔ تو یہاں عیسائیوں کے اس عقیدے کی بھی تردید کی گئی ہے جو وہ آپس میں عقیدہ گڑھ لیے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بھی معبود ہیں۔ سورۃ الانعام، اس میں انسان کی تخلیق کس سے ہوئی ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، اللہ وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور تمہارے لیے موت کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ مٹی کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اصل ہے، ہمارے باپ آدم علیہ السلام، ان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو یہ ہماری اصل کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اور آپ جو غذائیں کھاتے ہیں، چاہے چاول ہوں، سبزی ہوں، یہ ساری غذائیں زمین سے اگتی ہیں، مٹی سے اگتی ہیں، اور یہی کھا کر کے انسان کے پیٹ میں یہ غذائیں جاتی ہیں، اور یہیں سے انسان کا نطفہ بنتا ہے جو بعد میں انسانی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس اعتبار سے ہماری اصل مٹی سے ہے۔ المہم یہ دو معنی بیان کیے گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کے بارے میں بہت سی باتوں کا تذکرہ کیا ہے اس صورت کے اندر۔ ایک بات اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا۔ دوسری بات یہ اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ اس دن جس انسان سے اللہ تعالیٰ عذاب کو ہٹا لے، یعنی جو انسان قیامت کے دن عذاب سے بچ گیا، تو اللہ رب العالمین کی بہت بڑی مہربانی اس پر ہوگی، کیونکہ ہمیشگی کے عذاب سے وہ چھٹکارا پا چکے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا رحم اللہ رب العالمین کا اس پر ہوا ہے۔ تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ مشرکین سے سوال کریں گے کہ مجھے چھوڑ کر جس کو تم عبادت کے لیے پکارا کرتے تھے وہ تمہارے معبود آج کہاں گئے؟ جس کی عبادت کیا کرتے تھے وہ تمہارے دیوی دیوتا ہوئے، تمہارے پیر اور بابا اور وہ مزاروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو کل تک معبود ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، آج کہاں گئے ہو؟ تو اللہ رب العالمین مشرکوں سے یہ بھی سوال کریں گے قیامت کے دن۔ اسی طریقے سے جہنمی لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ کاش تو ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دے تاکہ نیک عمل کروں اور تیرے ایمان والے بندوں میں میں اپنے آپ کو شامل کر لوں، یعنی مومن بن کر کے دوبارہ تیرے پاس آؤں۔ لیکن اب افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے یہاں جب ایک مرتبہ انسان اس دنیا سے جا چکا ہے، دوبارہ اس دنیا میں آنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ اور قرآن نے کہا اگر آئے بھی وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، کہ اگر وہ دوبارہ لوٹا بھی دیے جائیں تو جس کفر پر، جس شرک پر باقی تھے، دوبارہ وہی کام کریں گے۔ یہ قرآن کا اٹل قانون اور اٹل بات ہے۔ اسی طریقے سے اس پارے کے اندر اور اس صورت کے اندر تیسری بات اللہ نے بیان کی کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے۔ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اور جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، قرآن نے جگہ جگہ یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ دنیا محض دھوکے کا سامان ہے، کھیل اور تماشے کے لیے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کھیل کا معاملہ ایسا ہے کہ بچے کھیلنے کے لیے جب جاتے ہیں تو مٹی کا ایک گھر بناتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے خوب محنت سے بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جب گزر جاتا ہے خود پاؤں سے اس کو مارتے ہیں اور اس کو پورا گرا کر کے واپس گھر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا کی مثال ایسے ہی، انسان تھوڑی دن کے لیے، تھوڑے لمحے کے لیے دل بہلا لے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ دل بہلانے کے لیے چند لمحے کی گھڑی ہے، اصل ٹھکانہ، اصل جگہ آخرت کا گھر ہے جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اس لیے یہ تھوڑے سے کھیل تماشے کی جگہ میں اپنی زندگی کو برباد نہ کریں، اس کو تباہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور ایک شاعر نے بڑی بہترین بات کہی ہے، شاعر کہتا ہے غور کر دنیا ہے کیا، کیا زندگی کی جان ہے، غور کر دنیا ہے کیا، کیا زندگی کی جان ہے، جو فنا ہو جائے گی وہ شان جھوٹی شان ہے۔ یہ دنیا کی آن بان شان اور یہاں کی ٹھاٹ باٹ یہ سب چیزیں ختم ہو جانے والی، اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ نہ یہاں انسان خود ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے جو ہمیشہ کا گھر ہے اس کی ہم اور آپ فکر کریں۔ اس کے بعد اس بارے کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ انسان کو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اور کسی وبا کے وقت اللہ تعالیٰ سے خصوصیت کے ساتھ گڑ گڑانا چاہیے، دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ہمارے جانب سے جب عذاب آ چکا تھا، ہماری جانب سے جب ان کے پاس کوئی ڈرانے کی چیز آ چکی تھی تو کیوں نہیں وہ لوگ گڑ گڑائے اور ہم سے تضرع اور عاجزی کے ساتھ فریاد کیا۔ آج ہمارے درمیان دیکھ رہے ہیں کورونا کا وبا پھیلا ہوا ہے، پورے علاقے میں، پورے ملک میں سمجھیے کہ تہلکہ مچا ہوا ہے۔ ایسے موقع پر بھی ہمارے بعض بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہی پرانی روش، وہی پرانا طریقہ اور وہی پرانی انداز زندگی، آج بھی ان کو جی جو تک نہیں رینگتی اور احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔
اس لیے ایسے موقع پر خصوصیت کے ساتھ اللہ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں، پریشانیوں اور عذابوں کو ہمارے درمیان سے ٹال دے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھا جائے جہاں قرآن اور سنت کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ہماری شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ بعض لوگ دیکھیں گے کہ مسلمان ہونے کے باوجود بیٹھتے ہیں اور شریعت کی بعض تعلیمات کو مذاقیہ انداز میں پیش کرتے ہیں، یعنی ان کو اہمیت تو نہیں دیتے لیکن اس کو مذاق بنا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہماری شریعت کہتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مجلس ہو، کہیں بھی جہاں اللہ کے احکامات، اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں بیٹھنا ایک مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹھتا ہے تو انہی لوگوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ اس لیے اگر بھول کر کے کوئی ایسی مجلس میں بیٹھ جائے تو فوراً اٹھ جائے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور اگر تنبیہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس علم ہے تو ان کو سمجھائے کہ یہ ہماری شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے، ہمارے شریعت کے ساتھ مذاق ہے، جسے اللہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ المہم اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ توحید میں پکا ہیں ان کے لیے بڑی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملوث نہیں کیا، یعنی ایمان ان کا ٹھوس اور مضبوط تھا، شرک کی گندگی ان کی زندگی میں کبھی نہیں آ سکی، تو وہ انسان جو موحد بن کر کے جیتا ہے، ایک اللہ کا عبادت گزار بن کر کے جیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو توحید والے امن والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے صاحب امن ہونے کی گواہی دی ہے اور ہدایت یافتہ ہونے کی گواہی دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا تذکرہ کیا۔ غور کرنے کی بات ہے، اس بات کو ذکر کرنے کے بعد، موحدین کے تذکرے کے بعد 18 بڑے بڑے نبیوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر ہمارے اتنے بڑے بڑے پیغمبر بھی شرک کریں تو ان کے سارے عمل اکارت ہو جائیں، ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں۔ آپ غور کریں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، ان کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ شرک کر سکتے ہو، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا کہ ہمارے اتنے برگزیدہ اور معزز بندے اگر یہ بھی شرک کا ارتکاب کر لیں تو ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ آج اگر ہم اور آپ شرک کریں گے، شرک کا ارتکاب کریں گے تو جنت پالیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے لیے شرک کی وجہ سے کہتا ہے کہ جنت حرام ہے، ہم ان کے سارے عمل اکارت کر دیں تو ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے اور آپ کا کیا درجہ ہے؟ لہذا شرک سے اپنے دامن کو بچائے رکھیں کہ یہ ایسا گناہ ہے جسے اللہ معاف ہی نہیں کر سکتا اور بخشش کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ اس پارے کے اندر آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت اور کمال کاریگری کو بیان کیا ہے کہ میں وہ ہوں جو رات سے دن کو نکالتا ہوں، رات کا اندھیرا ہے اس سے اللہ تعالیٰ دن کے اجالے کو نکالتا ہے، دن کو روشن کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک دانہ ہے، اس سے اللہ رب العالمین ہرے بھرے باغات کو اگاتا ہے۔ اللہ رب العالمین مردہ سے زندے کو پیدا کرتا ہے اور زندہ سے مردہ چیز کو پیدا کرتا ہے۔ اس طریقے کے ڈھیر ساری اپنی کاریگری اور کمال قدرت کا اللہ رب العالمین نے بیان اس پارے کی آخری آیتوں میں کیا ہے۔ المہم یہ اور اس کے علاوہ اور بھی چند باتیں ہیں اس پارے کے اندر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔